اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے آنے والی دنیا کو یہ ایک پیغام دے دیا یزید کی صورت میں یزیدیت موجود رہے گی، لہٰذا یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ کہ میں علامہ رانا ساجد محمود امجدی صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ آج کی شب، آج کا دن جو ایک بہت بڑی قربانی دی گئی، یہ کیا پیغام اور کیا درس اور کیا سبق دیتی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ بہت ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو داخل کروں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کرب و بلا کی سرزمین میں اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے آنے والی دنیا کو یہ ایک پیغام دے دیا کہ ہر دور میں یزید کی صورت میں یزیدیت موجود رہے گی، ہر دور میں اہل حق بھی موجود رہیں گے، لیکن جب کبھی کوئی ایسا مارکا پیش آ جائے یا جب کبھی ایسی سچویشن یا صورتحال پیش آ جائے کہ جس میں آپ کو یہ لگے کہ ایک طرف دنیا دار لوگ ہیں، اہل ثروت ہیں، مال و دولت والے، طاقت والے ہیں، اور دوسری طرف اہل اللہ ہیں یا اہل حق والے ہیں، تو اس وقت امام علی مقام امام حسین کے کردار کو یاد کر لینا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، یعنی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، لہٰذا یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر تا قیام قیامت یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک طرف آدم علیہ السلام تھے، دوسری طرف ابلیس لعین تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک طرف حق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں، اور دوسری طرف باطل جو ہے وہ نمرود کی صورت میں موجود تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں حق جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں، اور باطل جو ہے وہ فرعون کی صورت میں، اور اسی طرح کرب و بلا کی سرزمین میں حق جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت اطہار کی صورت میں موجود تھا، اور باطل جو ہے وہ یزید ملعون کی صورت میں موجود تھا۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں حق جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، حق جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، حق جو ہے جو نہتے مسلمانوں کے اوپر کفار جو ہے میزائل کی برسات کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، حق جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اوپر میزائل برسائے جا رہے ہیں، اور جو باطل کی قوتیں ہیں وہ یہود و حنود ہیں کہ باطل کی قوت ظلم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاذ اللہ گویا کہ مظلوم ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا حق جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے، اور باطل بھی چھپا نہیں رہ سکتا، باطل بھی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہمیں امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، وہ چاہے اہل حق جو ہے وہ فلسطین میں موجود ہوں، وہ چاہے ایران میں موجود ہوں، چاہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اہل حق موجود ہوں۔ ہمیں امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات اس بات پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اگر ہم دعوی محبت حسین کر رہے ہیں تو ہمیں اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔